ماشاءاللہ یہ تھے جناب ذاکر اہل بیت قاسم عباس افخاریہ، جنہوں نے اپنے مخصوص انداز میں ذکر محمد و آل محمد بیان کیا۔ نہایت ہی خوبصورت انداز میں پڑھنے والی شخصیت جو کہ کسی تعریف کے محتاج نہیں، عمدۃ الواعظین، فخر المتکلمین، شہنشاہ ذکر فضائل و مصائب، سید العلماء جناب علامہ بابا سید عرفان حیدر شاہ صاحب آف قرآن ممبر پہ آنے کی دعوت دیتا ہوں۔ قبلہ قیامت پہ بلند تر صلوات پڑھیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصاً علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم۔ صدق اللہ العلی العظیم، بآواز بلند الصلوات۔ بانیان کی محنت، کوشش، خلوص الہ العالمین ذکر کا صدقہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ فرش ادا پہ موالیان حیدر قرار، عزاداران حسین، سب کی محنت، کوشش، خلوص الہ العالمین اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ الہ العالمین کوئی مومن بیمار ہے، صدقہ سید سجاد کی بیماری کا شفائے کلی عطا فرما۔ قبر کی پہلی رات ہو، جناب امیر علیہ السلام کی زیارت نصیب فرما۔ معاشر کی پہلی گھڑی ہو، جناب حسین بادشاہ کی شفاعت نصیب فرما۔ الہ العالمین ہماری ساری دعاؤں کی ایک ہی دعا ہے، ہمارے وارث ولی العصر بقیت اللہ العظم سرکار امام زمانہ کا جلد ظہور فرما۔ اپنے اپنی حاجات کے سامنے رکھیں، سارا درود کریں مل کے بآواز بلند صلوات۔ بسم اللہ، توجہ ہے جناب، بات شروع کی جائے۔ ارشاد ہو رہا ہے صاحبان ایمان سے، اللہ مومنین سے خطاب کر رہا ہے، اہل ایمان سے خطاب ہو رہا ہے۔ ارشاد ہے، اے ایمان والو، استجیبوا للہ وللرسول۔ جب اللہ اور اس کا رسول بلائے تو فوراً اس بلانے پر
اس پکار پر، اس آواز پر اہل ایمان لبیک کہو۔ اللہ کی پکار پر اور رسول کی پکار پر لبیک کہو، حاضر ہو جاؤ، اور جو حکم ہو اس حکم کی تعمیل کرو۔ ایک ہے اللہ کی پکار، اللہ کا بلانا، اور ایک ہے نبیوں کے سلطان سردار انبیاء محمد مصطفیٰ کی پکار۔ دونوں پکار پہ اللہ نے کہا فوراً حاضر بھی ہو، لبیک بھی کہو، اور جو حکم دے اس حکم کی تعمیل بھی کرو۔ یہ ہے ایمان۔ توجہ ہے؟ آپ بولیں گے تو بات آ جائے۔ اللہ کی پکار، میں پھر رک رہا ہوں، توجہ فرمائیں۔ اللہ کی پکار اور رسول کی پکار، دو پکاریں، دو آوازیں ہیں، دو دعوتیں ہیں۔ ایک ہے اللہ کی دعوت، ایک ہے رسول کی دعوت۔ ایک ہے اللہ کا پکارنا، ایک ہے رسول کا پکارنا۔ اللہ کی پکار کو قرآن کہتے ہیں، محمد کی پکار کو سنت کہتے ہیں۔ اللہ کے بلانے کو قرآن، یعنی قرآن جو ہے یہ کس کی پکار ہے؟ اللہ کی پکار ہے۔ اب بڑی سادی باتیں کر رہا ہوں۔ 2 + 2 برابر کتنا ہوتا ہے؟ بولے بھائی 4 ہوتا ہے۔ آپ میرے ساتھ چلیں گے تو میں آگے چلوں گا۔ 2 + 2 کتنا؟ 4 ہوتا ہے۔ ایک ہے اللہ کی پکار، ایک ہے رسول کی پکار۔ اللہ کی پکار ہے قرآن، رسول کی پکار ہے سنت۔ اب یہ دو پکارے ہیں، قرآن اور سنت، یعنی جو قرآن کہہ رہا ہے سمجھو کہ وہ اللہ کی پکار ہے، وہ اللہ کہہ رہا ہے، اور جو رسول بول رہا ہے وہ سنت بن رہا ہے۔ یعنی سنت اسے کہتے ہیں کہ جس میں رسول بولے اور رسول کر کے دکھائے۔ اب رسول کی آواز پہ جو آ جائے وہ سنت رسول پہ عمل کر رہا ہے۔ جو رسول کی آواز پہ آ جائے وہ رسول کی سنت پہ عمل کر رہا ہے، اور جو رسول فرمائے اسے تسلیم کر لے تو گویا وہ رسول کی آواز پر، رسول کی اطاعت کر رہا ہے، رسول کی سنت پہ عمل کر رہا ہے۔ تو اب یہ جو رسول کی سنت ہے یہ ایک جگہ پہ رکی نہیں، ایک جگہ پہ کھڑی نہیں۔ جو حالات بدلتے گئے تو رسول کرتے گئے، اور جو رسول کرتے گئے وہ سنت بنتا گیا۔ اللہ آپ کو سلامت۔ میں نے کہا بڑا لطف آئے گا، بڑا مزہ آئے گا اگر آپ میرا ساتھ دیں۔ میں نے کہا کہ سنت ایک جگہ پہ کھڑی نہیں، جامد نہیں ہوئی، چونکہ یہی رسول جب مکے میں تو آگے لوگ کانٹے بچھا رہے ہیں، رسول معاف کر رہا، خاموشی، انہیں کچھ نہیں کہہ رہا، رسول دفاع نہیں کر رہے، انہیں منع نہیں کر رہے، ان پہ غصہ نہیں آ رہا، حالت مظلومی ہے، درگزر۔ تو یہ رسول اللہ کا درگزر کرنا یہ سنت رسول ہے۔ یعنی مکے میں رسول پاک کے آگے کانٹے بچھانے والے کانٹے بچھا رہے اور رسول انہیں کچھ نہیں کہہ رہے،
اور یہی رسول جب مکے سے بحکم خدا ہجرت فرما کے مدینے میں جاتے ہیں، اب جو کفار مشرکین حملے کے لیے آتے ہیں، آواز قدرت ہے یہ محمد، اب یہ مکہ نہیں مدینہ ہے، تلوار اٹھا لے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اب یہ مدینہ ہے، دفاع کر، تو اب تلوار اٹھانا سنت رسول۔ اس کا مقصد ہے مکے میں حالت مظلومی میں رہنا، سنت رسول، معاف کرنا، سنت رسول، سامنے سے وار ہو رہا ہے دفاع کرنا، سنت رسول، کبھی تلوار کو نیام میں رکھنا، سنت رسول، کبھی تلوار کو نیام سے نکال لینا، سنت رسول۔ اب غزوات ہو رہی ہے، انہی غزوات میں ایک صلح ہوتی ہے جس کا نام ہے صلح حدیبیہ۔ اب یہاں پہ لکھا جا رہا ہے، معاہدہ ہو رہا ہے، تو معاہدہ کرنا بھی سنت رسول۔ پتہ نہیں مجمع میرا کہاں چلا گیا یار۔ یعنی مکے میں رسول جو ہے حالت مظلومی میں زندگی گزار رہے ہیں، کوئی کانٹے بچھا رہا ہے، رسول اسے کچھ نہیں کہہ رہے، اوجری پھینک رہا ہے، رسول اسے کچھ نہیں کہہ رہے۔ یہی رسول جو ہے تلوار لے کے مدینے میں حکم ہوتا ہے تلوار اٹھا رہے، یہی رسول جو ہے معاہدے کے تحت جو ہے لکھنے کے بعد کفار اور مشرکین پابند ہو جاتے، تو پتہ چلا کہ سنت جو ہے رکی نہیں، سنت رکی نہیں، سنت چلتی جا رہی، چلتی جا رہی، ایک جگہ پہ جامد نہیں ہوئی۔ تو جب رسول اللہ کی زندگی میں سنت ایک جگہ پہ جامد نہیں ہوئی، ایک جگہ پہ رکی نہیں، تو 14 صدیاں ہو گئی ہیں، زندگی بدل رہی ہے، حالات بدل رہے ہیں، تغیر ہو رہا ہے، تو کیا آج کے معاملات جو ہے وہ ویسے ہی ہے جیسے وہ تھے؟ یعنی آج کے معاشرے میں ہم نے کیا کرنا؟ یہ تو رسول کا دور ہے کہ رسول کے دور میں جب رسول کا دور ایک جیسا دور ہے، مکی دور ہو رہے، مدنی دور ہو رہے، پھر مدنی کے بعد فتح مکہ ہوا، پھر رسول نے سب کو معاف کیا۔ کبھی اسلام کو پڑھے تو تمہیں پتہ چلے اسلام کتنا عظیم مذہب ہے۔ وہ رسول جو فاتح بن کے آئے مکے میں، اب مکے والے ڈر رہے تھے کہ اتنا لشکر لے کے آ رہے، جہو جلال کے ساتھ آ رہے، تلواریں لے کے آ رہے، نیزے لے کے آ رہے، تو یہ رسول ہم سے بدلہ لے گا۔ یہ ان کی ذہنیت تھی، اور جسے اللہ نے رحمت العالمین بنا کے بھیجا وہ مکے سے پہلے اس لیے رک گیا تھا کہ مکے والے آرام کر رہے ہیں۔ سے پہلے اس لیے رک گئے ہیں کہ رات کا وقت ہے، مکے والے آرام کریں، ان کے آرام میں خلل نہ آئے۔ وہ کیا سوچ رہے ہیں مکے والے؟ آج بدلے کا دن ہے، جس نے جو کیا ہے وہ اسے بھگتنا پڑے گا۔ لیکن یہ رحمت العالمین، سراپہ رحمت، مرقع رحمت، اللہ کا پورا اللہ کی طرف سے رحمت العالمین بن کے آنے والا رسول جو ہے، یہ محض اس لیے رک گیا ہے۔ تاریخ نے یہ منظر دیکھا ہے کہ جس نے بدلہ لینا تھا وہ اس لیے رکا ہے کہ مکہ والے سو رہے۔ اب جب لشکر آیا تو رسول پاک نے وصیت فرمایا کسی کے دروازے پہ دستک نہیں دی، تلوار نیام سے نہیں نکالنا، نیزہ نہیں نکالنا، کسی کو کچھ نہیں کہنا، بچوں سے پیار کرنا ہے، کسی کے دروازے پر دستک نہیں دینی۔ حیران ہو گئے، حیران، اتنا بڑا لشکر لے کر فاتح بن کے رسول اللہ کی کرسی لگی، پاک رسول کی فرمایا آج میں سب کے لیے عام معافی کا اعلان کرتا ہوں۔ اب لوگ آ رہے ہیں جنہوں نے کانٹے بچھائے، فرمایا جا میں نے تجھے معاف کیا، جنہوں نے اوجری پھینکی، فرمایا جا میں نے تجھے معاف کیا، جنہوں نے رستہ روکا، فرمایا جا میں نے تجھے معاف کیا، جنہوں نے پتھر مارے، فرمایا جا میں نے تجھے معاف کیا،
مذہب ہے. دہشت گردی کا تعلق ہی نہیں اسلام کے ساتھ. بدنام کیا ہے کلمہ پڑھ کے مسلمانوں نے. اسلام سے بڑا عظیم مذہب کوئی نہیں. اسلام سے زیادہ محبت والا مذہب کوئی نہیں. یہ تو جوڑنے والا مذہب ہے, توڑنے والا مذہب نہیں, جدائی والا مذہب نہیں. یہ تو اکٹھا کرنے والا مذہب ہے. فتح مکہ کی ہسٹری آپ کے سامنے, آپ اپنے سامنے رکھے ہسٹری اور پہچانے, دیکھیں, گہرائی میں جائیں اسلام کیا ہے. تو بات ہو رہی ہے کہ رسول کے ہر عمل کو سنت کہا گیا, تو سنت رکی نہیں. اب ظاہر بات ہے 14 صدیاں ہو گئی, ہم 14 صدیوں کے بعد آئے. تو جب ہم 14 صدیوں کے بعد آئے تو اس وقت اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ تو ہمیں یہ ضرورت نہیں کہ رسول نے کیا کیا, ہمیں یہ ضرورت ہے آج اگر محمد ہوتے تو کیا کرتے, آج اگر رسول ہوتے تو کیا کرتے, آج نبی ہوتے تو کیا کرتے, آج محمد ہوتے تو کیا کرتے. ہمیں یہ نہیں کہ رسول نے کیا کیا, وہ تو ہو گیا. مکہ میں حالت مظلومی میں گزارا, مدینے میں تلوار کو اٹھایا, حدیبیہ میں صلح نامہ ہوا. تو یہ ساری چیزیں بنتی گئی رسول کی سنت. اس کا مطلب جیسے جیسے حالات بدلتے گئے رسول کی سنت جو ہے جو ہوتی گئی سنت, وہ سنت مسلمانوں کے لیے, مومنوں کے لیے سنت بنتی گئی. آج کے دور میں کیا کرنا ہے؟ تو ہمیں ضرورت اس عمل کی نہیں کہ آج ہمیں اس عمل کی نہیں کہ رسول نے کیا کیا, ہمیں ضرورت ہے اس عمل کی اگر آج محمد ہوتے تو کیا کرتے. تو پھر وقت کا تقاضا یہی کہتا ہے نا کہ کوئی اس دور میں بھی ایسا ہونا چاہیے جو محمد جیسا ہو. پھر ایسا ہو جو محمد جیسا ہو. دیکھیے مباہلہ میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسنین کو لے کر کے, توجہ فرما دیں, آپ اس کو چھوڑ دیں, بہتر دیں, بڑی خاص بات کر رہے ہیں. حسنین کو لے کر کے بیٹوں کی جگہ, سیدہ کو لے کر کے نساء کی جگہ, علی کو لے کر کے نفس کی جگہ. توجہ فرما رہے, چھوٹے معصوم سے جب پوچھا گیا مولا آپ کو اس بات پہ فخر ہے کہ آپ کے اجداد مولا حسن الحسین, آپ کے نانا مباہلہ میں انہیں ساتھ لے کر کے, فرمایا اس بات پہ فخر ہے. بندے نے سوال کیا مولا پھر آپ کو اس بات پہ فخر ہے کہ آپ کی جدہ جناب سیدہ مباہلہ پہ گئی, فرمایا اس بات پہ بھی فخر ہے. تو مولا پھر کس بات پہ فخر ہے؟ فرمایا اس بات پہ فخر ہے کہ ہمارے نانا ہمارے دادا علی کو نفس رسول بنا کے لے کر, اس بات پہ فخر ہے کہ ہمارے نانا ہمارے دادا علی کو نفس رسول بنا کر مباہلہ میں لے کر کے. تو اس کا مقصد ہے کہ جب پہلا نفس رسول ہے, تھوڑا سا جا کے بیٹھو یار, جب پہلا نفس رسول ہے تو پھر آخری بھی تو نفس رسول ہونا چاہیے. فخر اس بات پہ ہے کہ ہمارے نانا ہمارے دادا علی کو نفس رسول بنا کر لے کر گئے. اب قرآن مجید میں نفس رسول بتانا چاہتا ہوں, مقام کیا ہے نفس رسول. توجہ ہے جناب, سنت کی بات آپ تک پہنچ گئی کہ رسول اللہ کی سنت رکی نہیں, جامد نہیں ہوئی. جیسے جیسے رسول چلتے گئے ویسے ویسے سنت بنتی گئی. اب اس دور میں ہمیں کیا چاہیے؟ اب جو رسول نے کیا وہ تو کیا,
ہمیں ضرورت ہے اگر رسول ہوتے تو کیا کرتے، اگر رسول ہوتے تو کیا کرتے. تو اس کا مقصد ہے کوئی ایسا ہونا چاہیے کہ جس کی صفات وہ صفتیں ہو جو محمد کی صفتیں، محمد کی صفات والا کوئی ہونا چاہیے. اب میں آپ کے سامنے قرآن پڑھنا چاہتا ہوں. ما کان لأہل المدینہ ومن حولهم من الاعراب ان يتخلفوا عن رسول اللہ ولا يرغبوا بانفسهم عن نفسه. اللہ کہتے ہیں مدینے والوں میں یا مدینے کے ارد گرد رہنے والوں میں کسی کو بھی جائز نہیں. اللہ نے حکم لگا دیا کسی کے لیے بھی جائز نہیں کہ کوئی اپنا چہرہ رسول سے پھیر لے. سنیں بھائی سنیں، اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں چونکہ قرآن کس کی پکار ہے، ابھی میں نے بتایا قرآن کس کی پکار ہے، اللہ کی پکار ہے. تو کیا ما کان لأہل المدینہ ومن حولهم من الاعراب ان يتخلفوا عن رسول اللہ، مدینے والوں میں اور مدینے کے ارد گرد رہنے والوں میں کسی کو بھی یہ جائز نہیں، کسی کو بھی یہ اختیار نہیں کہ کوئی اپنا چہرہ رسول سے پھیر لے. چونکہ قرآن ہے اللہ کی پکار اور سنت ہے محمد کی پکار، تو کسی کو اختیار نہیں کہ اپنا چہرہ رسول سے پھیر لے. لیکن میں کیا کروں، قرآن کہتا ہے جس طرح تمہیں اختیار نہیں کہ تم اپنا چہرہ رسول سے پھیر سکتے ہو وَلَا يَرْغَبُوا بِأَنفُسِهِمْ عَن نَفْسِهِ، اسی طرح کسی کو بھی اختیار نہیں کہ رسول کے نفس سے چہرہ پھیر دے. اس طرح رسول سے چہرہ پھیرنا حرام ہے امت کے لیے، اہل ایمان کے لیے، کلمہ گو کے لیے. میں قرآن پڑھ رہا ہوں، یعنی کلمہ گو کے لیے جو حلقہ اسلام میں داخل ہو گیا، جو حلقہ ایمان میں داخل ہو گیا، اس کے لیے روا نہیں، اس کے لیے جائز نہیں، اسے اختیار نہیں کہ وہ اپنا چہرہ پاک رسول سے پھیر لے. فرمایا جس طرح رسول سے چہرہ پھیرنا حرام ہے، اسی طرح علی سے چہرہ پھیرنا. میرے بھائی یہ قرآن کی آیت ہے، میں نے روایت کا سہارا نہیں لیا، روایت کا سہارا نہیں لیا، قرآن کی آیت ہے. یعنی جو مقام رسول کا وہی مقام نفس رسول، وہی مقام نفس رسول کا. اب نفس رسول کو آگے میں ایک منزل اور آگے بڑھنا چاہتا ہوں. مسلمانوں کی بڑی معتبر کتابیں بخاری شریف، توجہ ہے جناب، مسلم بڑی معتبر کتاب ہے، لیکن بخاری اور مسلم کے اندر انہوں نے بڑی روایتیں لکھی. ایک روایت ایسی ہے جو صحت کے حوالے سے، یعنی راویوں کا ایک سلسلہ ہوتا ہے، فلاں راوی کیسا ہے، فلاں راوی کیسا ہے، فلاں راوی کیسا ہے. صحت کے حوالے سے محدثین نے اس حدیث کو صحیح حدیث کہا ہے، مرفوع حدیث کہا ہے، معتبر حدیث کا ہے، جو ابھی آپ کو سنانے لگا. لیکن یہ نقل کس نے کیا؟ یہ نقل کیا المستدرک للحاکم، جن کا نام ہے ابو عبداللہ. کیا نام ہے؟ ابو عبداللہ حاکم نیشاپوری المستدرک للحاکم. اہل سنت کی بہت بڑی مستند کتاب ہے حدیث کی. توجہ فرما رہے ہیں؟ اگر آپ چاہیں تو میں آگے چلوں، بہت بڑی بات کرنے لگا ہوں. پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اصحاب آئے، انہوں نے آگے کہا یا رسول اللہ، آپ کس صحابی کو زیادہ پسند کرتے ہیں؟ پاک رسول نے نام لیا. انہوں نے کہا پھر اس کے بعد، پاک رسول نے نام لیا. پھر اس کے بعد پاک رسول نے نام لیا. پھر اس کے بعد پاک رسول نے نام لیا. اب وہ مکمل منصوبہ بنا کے آئے تھے کہ علی کا بھی نام لیں گے. تو ان کا بار بار یہ کہنا کھولا، پھر اس کے بعد، پھر اس کے بعد، پھر اس کے بعد. ایک شخص کھڑا ہوا، قدموں میں ہاتھ لگا کے کہتا ہے یا رسول اللہ، اتنے صحابہ
صحابیوں کا نام لیا ہے، علی کا نام نہیں لیا۔ رب کائنات کی قسم، جاؤ مستدرک للحاکم میں اندر یہ روایت نہ ہو، میں ممبر پہ آنا چھوڑ دوں گا، محمد مصطفیٰ صحابہ کی طرف متوجہ ہو کے کہتے ہیں دیکھو ان ھذا یسألنی عن النسب، دیکھو اس بندے کا دماغ خراب ہو گیا، یہ مجھ سے ہی میری جان کے بارے میں پوچھ رہا ہے۔ یہ مجھ سے ہی میری جان کے بارے میں پوچھ رہا ہے۔ تو نے صحابی کا پوچھا ہے، تو نے صحابی کا پوچھا ہے، علی تو میری جان۔ یسألنی عن النفس، دیکھو یہ بندہ مجھ سے ہی، ان ھذا، یہ شخص مجھ سے ہی میری جان کے بارے میں پوچھ رہا ہے۔ فرمایا صحابی اور ہے، علی اور ہے۔ صحابی اور ہے، علی اور ہے، یہ مجھ سے ہی میری جان کے بارے میں پوچھ رہا ہے۔ اچھا، دعوت ذوالشیرہ کے بارے میں تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے، شیعہ سنی نے متفق ہو کے تاریخ کو لکھا ہے۔ سنا دو توجہ ہے جی۔ دعوت ذوالشیرہ جو پہلی دعوت ہے، وانذر عشیرتک الاقربین، میرے حبیب ان لوگوں کو دعوت دو، انہیں ڈراؤ، ان تک توحید پہنچاؤ، اللہ کا پیغام پہنچاؤ، رب کا پیغام پہنچاؤ۔ یہ تو آپ نے سنا ہے سارا واقعہ کہ لوگ آتے تھے، دعوت کا انتظام ہوا، دعوت کا انتظام بھی علی کے بابا نے کیا، جناب ابو طالب نے دعوت کا انتظام کیا۔ وارے مسلمان، پہلی اسلام کی دعوت ہے، اور پہلی اسلام کی دعوت ہی جناب ابو طالب کے گھر میں ہو رہی، اور ابو طالب ہی میزبان ہے اسلام کی دعوت کے پہلے میزبان جناب حضرت ابو طالب علیہ السلام۔ دعوت کا انتظام ہو گیا۔ اب رسول پاک نے 2 دن آتے لوگ کھانا کھا کے چلے جاتے ہیں، تیسرے دن کا چاچا یہ تو کوئی معاملہ نہیں، کھانا کھاتے ہیں چلے جاتے ہیں، بات تو نہیں سنتے۔ جناب ابو طالب نے کہا ٹھیک ہے آج کوئی نہیں جائے۔ اب ادھر دعوت کا انتظام ہوا، کھانے کے بعد اٹھنے لگے، علی کے بابا نے پکڑ کے بٹھا دیا، انہیں بٹھایا اور ادھر پاک محمد کے چہرے کی طرف دیکھ کے کہا قم یا سیدی، اٹھو میرے سردار، اٹھو میرے سردار، بلغ رسالت ربک، پہنچاؤ اپنے رب کا پیغام، پہنچاؤ اپنے رب کا پیغام۔ اب جو پیغام ہے نا وہ پیغام سنانے لگا، او مسلمانوں خدا کی قسم کبھی اسلام سمجھو کہ اسلام کیا ہے، پھر تمہیں پتا چلے اسلام کتنا عظیم مذہب ہے۔ فرمایا کون ہے ایکم یعذرنی، فرمایا تم میں کون ہے فی ھذا الامر یکون خلیفتی ووصی ووزیری من بعدی، فرمایا تم میں کون ہے جو میرے اس امر میں میرا ساتھ دے، جو ساتھ دے وہ میرا خلیفہ، وہ میرا وزیر، وہ میرا وزیر۔ اہل سنت اہل حدیث میں اتفاق کے ساتھ ہوتا ہے، اس میں اختلاف نہیں ہے، اتفاق کے ساتھ ہوتا ہے۔ رسول پاک نے فرمایا جو میرا ساتھ دے وہ میرا خلیفہ، وہ میرا وزیر، وہ میرا وسیع۔ یہ 3 مرتبہ ذرا آپ بھی کہنا، وہ میرا خلیفہ، وہ بولے سارے بولے، وہ میرا خلیفہ، وہ میرا وزیر، وہ میرا وسیع۔ اب سنیں ذرا، خلیفہ ہوتا ہے جانے کے بعد، نبی کے جانے کے بعد جو مسند پہ بیٹھے اسے خلیفہ کہتے ہیں۔ وزیر ہوتا ہے جو زندگی میں مدد کرے، وزیر ہوتا ہے جو زندگی میں مدد کرے، وسیع اسے کہتے ہیں جو وصیت کو پورا کرے۔ تو پاک رسول نے تو 3 جملے فرما دیے، فرمایا وہ میرا خلیفہ بھی ہوگا، وہ میرا وزیر بھی ہوگا، وہ میرا وسیع بھی ہوگا۔ اب تینوں جملے تو رسول پاک نے اپنے دور میں فرما دیے، کون ہوگا؟
اب جس کے بارے میں بھی کہا وہ سنت رسول کے مطابق ہوگا. اب 3 جملے توجہ فرمائیں. وہ میرا خلیفہ، وہ میرا وزیر، وہ میرا وسیع. توجہ فرمائیں. خلافت کا بھی اعلان، وزارت کا بھی اعلان، وصایت کا بھی اعلان، وسیع کا بھی اعلان کر دیا، وزیر کا بھی اعلان کر دیا، خلیفہ کا بھی اعلان کر دیا. ایسے ہی ہے کہ جب اعلان تینوں کر دیے تو تینوں نبی نے کیے تو نبی کی پکار کو ہی تو سنت کہتے ہیں. نبی کی پکار کو ہی تو سنت کہتے ہیں. ابھی آپ نے فیصلہ دیا ہے اللہ کی پکار کا نام قرآن ہے، نبی کی پکار کا نام سنت ہے. اچھا اب جب کہا یکونو خلیفتی و وزیری و وصی، جو میرے اس امر میں میرا ساتھ دے، وہ میرا خلیفہ، وہ میرا وزیر، وہ میرا وصی. عزت خدا کی قسم مسلمانوں نے اتفاق کے ساتھ لکھا ہے کہ ایک بچہ کھڑا ہوا، جس بچے نے کھڑے ہو کے کہا انا ناصر اللہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں آپ کا مددگار ہوں. اب آپ پیچھے پہنچ نہیں سکتے، پیچھے تک بات جا رہی ہے. کیا کہا؟ انا ناصرک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں آپ کا مددگار ہوں. اچھا رسول نے کیا فرمایا؟ جو میرے اس امر میں میری مدد کرے گا، جو میرے اس امر میں. امر کیا تھا؟ توحید. امر کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ. امر کیا تھا؟ سبحان ربی الاعلی و بحمدہ. جو میرے اس امر میں میری مدد کرے گا وہ میرا خلیفہ. تو سب نے اتفاق کے ساتھ لکھا ہے. ایک بچہ کھڑا ہوا، جس بچے نے کہا انا ناصرک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں آپ کی مدد کروں گا. اب مجھے ایمان سے بتائیں، بچے نے اقرار کیا، نبی کے فرمان کے مطابق تینوں عہدے مل گئے، وزارت، خلافت، وصایت. خلیفہ کا بھی اعلان رسول نے کر دیا، وزیر کا بھی اعلان کر دیا، وصی کا بھی اعلان کر دیا. اب معذرت کے ساتھ جب تمہارا متفق کا فیصلہ ہے اہل سنت کا کہ جو نبی کہیں وہ ہے سنت اور جو نبی نہ کہے وہ سنت نہیں، تو خلافت کا اعلان تو خود محمد نے اپنی زبان سے اپنی زندگی میں کر دیا. اب محمد کے جانے کے بعد یہ جو اجماع ہوا یہ کون سی سنت ہے؟ سمجھو ہے. یہ تھی مسلمانوں کی تاریخ کی معتبر کتابیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی. اب میں قرآن کی آیت پڑھنا چاہتا ہوں. پہلے میں نے آیت جو پڑھی ہے توجہ ہے کہ کسی مدینے والے کے رہنے والے کو یہ اجازت نہیں کہ وہ اپنا چہرہ رسول سے پھیرے. ابھی میں نے آیت پڑھی سنا ہے نا ترجمہ. اور کسی کو یہ بھی اجازت نہیں کہ کوئی نفس رسول سے چہرہ پھیرے. نہ رسول سے چہرہ پھیرنا ہے نہ نفس رسول سے چہرہ پھیرنا ہے. تو جب نفس رسول سے چہرے ہی نہیں پھیرنا تو پھر نفس رسول کو کوئی کیسے کہہ سکتا ہے کہ بیعت کرو؟ کوئی بیعت لے سکتا ہے؟ جب نفس رسول سے چہرہ پھیرنا حرام، تمہیں تو حکم دیا جا رہا ہے، اللہ کی پکار ہے. اللہ کی پکار کا نام کتاب اللہ ہے. یعنی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے کہ کسی بندے کو اجازت نہیں کہ نفس رسول سے اپنا چہرہ پھیرے. خلافت کا اعلان ہو گیا. اعلان کس نے کیا؟ رسول پاک. ایسے ہی رسول پاک اپنی مرضی سے کرتے ہیں. رسول پاک جب بھی کرتے ہیں اللہ کے امر سے کرتے ہیں. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. محمد تو اپنی مرضی سے بولتے ہیں، یعنی جب بھی بولتا ہے وحی الہی سے بولتا ہے. اس کا مقصد ہے یہ جو خلافت کا، وزارت کا، وصایت کا تینوں عہدے دیے اپنی مرضی سے دیے، اللہ کی مرضی سے دیے.
تو جب اللہ کی مرضی سے دیے تو اب اللہ ہی قرآن میں کہتا ہے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ، اللہ کہتا ہے کسی مومن مرد کو، کسی مومنہ عورت کو اجازت نہیں کہ جب اللہ اور رسول کا، اللہ اور اس کا رسول فیصلہ کر دے اس فیصلے کے بعد اپنا فیصلہ کرے۔ توجہ ہے جناب بھائی، میں آپ کے سامنے قرآن پڑھ رہا ہوں وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ، توجہ ہے جناب۔ ذاکر صاحب بھی تشریف لے آئے، بسم اللہ، میرے بعد یہ پڑھیں گے ٹھیک ہے جناب، آپ تم کی توجہ فرمائیں جناب، میں صرف آپ کی توجہ کا طالب ہوں، مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ أَمْرًا، فرمایا کسی مومن مرد کو اور کسی مومنہ عورت کو جی اجازت ہی نہیں کہ جب اللہ اور رسول فیصلہ کر دے پھر اس فیصلے کے بعد اپنا فیصلہ کرے، کسی مومن کو اجازت نہیں۔ تو بتاؤ یہ وزارت کا، خلافت کا فیصلہ رسول پاک نے دعوت ذوالعشیرہ میں کیا یا نہیں کیا؟ کیا؟ تو یہ قرآن کی آیت نہیں، قرآن کی آیت نہیں، جب رسول فیصلہ کر دے تو پھر فیصلے کے بعد کوئی اپنا فیصلہ نہیں کر سکتا، اجازت ہی نہیں ہے۔ اب پھر قرآن کیا کہتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ اللہ کہتے ہیں قسم ہے مجھے اے محمد تیرے رب کی، اللہ کہہ رہے ہیں حبیب اے محمد، اے میری مطلوب، اے میرے مقصود، اے میرے سونے محمد، مجھے قسم ہے تیرے رب کی۔ رب سے مراد کیا ہے؟ پالنے والا۔ رب سے مراد کیا ہے؟ پالنے والا۔ جو پالے اسے رب کہتے ہیں، جو پالے اسے رب کہتے ہیں۔ جا جا کے مسلمانوں کی کتابیں پڑھ، رب کائنات کی قسم مکے کے اندر محمد مصطفیٰ کو 13 سال تک کون پالتا رہا؟ مکے میں پاک رسول، اللہ آپ کو سلامت رکھے بڑی میرے، مکے میں پاک رسول کو 13 سال تک علی کی ماں جو ہے پکاتی رہی، ابو طالب کھلاتے رہے، پالا ہے ابو طالب نے۔ رب کائنات کی قسم عجیب منظر یہ دیکھا ہے لوگوں نے کہ بھار بھی ابو طالب کا ہے، پالنے والا بھی ابو طالب ہے، پال ابو طالب رہا ہے۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں علم جدیدہ شتیباً فاوا، میرے حبیب جب تو یتیم تھا کیا ہم نے تجھے پالا نہیں؟ وَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، میرے حبیب تیرے رب کی قسم، تیرے پالنے والے کی قسم، اس وقت تک کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا۔ توجہ توجہ توجہ، حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، جب تک اللہ کا رسول اس کا فیصلہ کر دے اور فیصلہ ہونے کے بعد پھر فیصلے میں کوئی تنگی محسوس نہ کرے، یعنی فیصلے کو تسلیم کرے۔ وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا، فیصلہ محمد کا کیا ہوا ایسے تسلیم کرے جیسے تسلیم کرنے کا حق ہے۔ اس وقت تک کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا جب تک محمد کے کیے ہوئے فیصلے کو تسلیم نہ کرے۔ اس طرح تسلیم کرنے کا حق ہے، لیکن میں کیا کروں؟ وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا، یہاں پہ آگے نا وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا۔ اب اللہ کیا قرآن میں کہہ رہے ہیں؟ اللہ کہہ رہے ہیں اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتُهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، بے شک اللہ بھی درود پڑھتا ہے، اس کے فرشتے بھی درود پڑھتے ہیں، ایمان والو تم بھی درود پڑھو، ایمان والو تم بھی درود پڑھو۔ تو پورے قرآن سے میں نے 4 ہی چیزیں نکالی ہیں۔ رب کائنات کی قسم اللہ ہمیں کہتا ہے نماز پڑھو، خود نماز نہیں پڑھتا۔ اللہ کہتا ہے روزہ رکھو، خود روزہ نہیں رکھا۔ اللہ کہتا ہے حج کرو، خود حج نہیں کرتا۔ اللہ کہتا ہے زکوٰۃ دو، خود زکوٰۃ نہیں دیتا۔ لیکن 4 کام ایسے ہیں جو
ساتھ انتظار کر رہا ہوں۔ تیسرا کام، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ درود پڑھتا ہے، اے ایمان والو تم بھی محمد اور آل محمد پر درود پڑھو۔ چوتھا کام، اولئک یلعنہم اللہ و یلعنہم اللاعنون، اللہ محمد و آل محمد کے دشمنوں پہ لعنت کرتا ہے، تم بھی لعنت کرو۔ چار کام اللہ کرتا ہے۔ ملا سے میرا سوال ہے، کبھی اللہ سے بھی سوال کر۔ اشہد ان امیر المومنین علی ولی اللہ اذان میں کہاں سے آ گیا؟ ماتم کرنا کہاں سے آ گیا؟ زنجیر کرنے کا ثبوت کہاں لکھا ہوا ہے؟ جلوس کا ثبوت کہاں لکھا ہوا ہے؟ مولا غازی سرکار کا علم کا ثبوت کہاں لکھا ہوا ہے؟ میں سید زادہ ہوں، ممبر حسین پہ کھڑا ہوں، حافظ قرآن ہوں، اور ایک روحانی درگاہ کا سجادہ نشین ہو کے میں بھی تجھے کہتا ہوں، اتنے سوال جو تو کر رہا ہے عزاداروں کے اوپر منت کرتا ہوں، جا اللہ سے بھی سوال کر، یہ لعنت جو تو نے بھیجی ہے یہ کیسے بھیجی؟ ایک میں بھی تو یار سوال کر سکتا ہوں۔ یہ چار کام اللہ کرتا ہے، اللہ سے پوچھ کیوں کرتا ہے؟ اللہ کو تو نماز کی ضرورت ہی نہیں، خود نماز نہیں پڑھتا، ہمیں کہتا پڑھو۔ خود روزہ نہیں رکھتا، ہمیں کہتا روزہ رکھو۔ خود حج نہیں کرتا، ہمیں کہتا ہے حج کرو۔ تو بھائی یہ قرآن جو ہے صرف شبینے کے لیے آیا، یہ قرآن صرف قبروں میں پڑھنے کے لیے آیا۔ تو اسی قرآن سے تو پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ یہ جتنی میں نے آیتیں پڑھی ہیں یہ قرآن سے پڑھی ہیں۔ خدا کی عزت کی قسم، حقیقی اسلام سمجھ مسلمان، حقیقی اسلام کیا ہے؟ اسے دو پکارے ہیں، دو پکارے ہیں، اللہ کی پکار، رسول کی پکار، یہ دو پکارے۔ اللہ کی پکار کا نام ہے کتاب اللہ، رسول کی پکار کا نام ہے سنت رسول۔ کتاب اللہ، سنت رسول، یہی تو ماٹو ہے مسلمانوں کا، یہی ماٹو ہے نا۔ مین ماٹو پڑھ رہا ہوں، کتاب اللہ، سنت رسول کی بات کرو، اس کے علاوہ کسی کی بات نہ کرو۔ ہم کتاب اللہ اور سنت رسول کی بات کرتے ہیں۔ تو آ صحیح یہاں پہ، تو آ صحیح یہاں پہ، کتاب اللہ اور سنت رسول۔ جا تیرے سر پہ قرآن ہے، سنت کا معنی کیا ہے؟ تو نے خود کتابوں میں لکھا ہے، جو محمد کہے، جو محمد کرے وہ ہے سنت۔ تو پھر سر پہ قرآن رکھ کے بتا، غدیر میں جو اعلان ہوا تھا محمد نے کیا یا کسی اور نے کیا؟ غدیر پہ اعلان ولایت، سنت رسول، کتاب اللہ، یا ایھا الرسول بلغ، یہ ہے کتاب اللہ، پہنچا دے میرے رسول، یہ ہے کتاب اللہ۔ اب کیا پہنچایا؟ بازو علی کا پکڑا، اور علی کا بازو پکڑ کے کہا جس کا میں مولا اس کا علی مولا، یہ اعلان کیا، سنت کے مطابق کیا۔ اب میں باطل بتانا چاہتا ہوں، باطل میں کیا تھا؟ کوئی نبوت محمد پہ ختم ہو رہی تھی، محمد تھا آخری نبی، پاک رسول نے علی کو سامنے کر کے اپنے امتیوں کو، صحابیوں کو کہا میرے بعد نبی نہیں، میرے بعد علی ہے۔ سنت رسول کی بات کرو یار، کتاب اللہ اور سنت رسول۔ کتاب اللہ سے پڑھ کے سنایا، رسول کی سنت سنائی۔ اب آ ذرا، غدیر میں قرآن بھی ہے، غدیر میں سنت بھی ہے، سقیفہ میں نہ قرآن ہے غلط کہا میں نے، سقیفہ میں نہ قرآن ہے نہ سنت رسول ہے۔ اب جتنے بھی سقیفہ پہ عمل کر رہے ہیں وہ کون سی کتاب اللہ اور سنت رسول پہ عمل کر رہے ہیں؟ دکھ اس بات کا، خدا کی قسم مسلمانوں نے رسالت کو نہیں مانا۔ مان جاتا مسلمان
بیٹیاں علی کی جنگلوں کا سفر نہ کرتے. آج ہے نا 7 سفر. یکم سفر کو پہلی پیشی کی دربار میں لٹے ہوئے کافر سیدوں کی پہلی پیشی یزید کے دربار میں. یزید نے کہا اس قافلے میں مستورات میں علی کی بیٹی کون سی ہے؟ میں نے پڑھ دیا ہے، میرا پڑھنا آسان ہے، میں سیدزادہ ہوں، کیا کروں چھپا بھی نہیں سکتا. لیکن ہائے تو یار تیرے اختیار میں تھا. کسی کو کیا پتا کہ علی کی بیٹی کے ساتھ مسلمانوں نے کیا کیا ہے. بس ایک ہی جملہ پڑھتا ہوں، آنکھوں کا وضو ہو گیا تو مجھے اجازت دے دینا. مسلمانوں نے ان ہاتھوں میں رسیاں باندھی ہیں جن ہاتھوں نے سوائے قرآن کے کچھ نہیں ہوتا. اللہ کوئی غم نہ دے سوائے غم شبیر کے. اور سیدزادہ نوجوان سیدزادہ بڑی محنت اور کوشش کے ساتھ یہ مجلس کا اہتمام کرتا ہے. الہ العالمین شام والی مخدومہ کا صدقہ اس کی عقیدت کو قبول فرما. جتنے بھی عزادار ہیں جہاں جہاں بھی عزاداری ہو رہی ہے الہ العالمین ہر عزادار کی حفاظت فرما. اس یزید نے جب کہا نا کہاں ہے، کہا گیا وہ ہے علی کی بیٹی جس کے آگے ایک ضعیفہ مستور ہے. کہا یہ کون ہے ضعیفہ؟ کہا یہ ان کی کنیز ہے، ان کی نوکرانی ہے. یزید کہتا ہے نوکرانیاں تو پیچھے ہوتی ہیں، یہ آگے کیا کر رہی ہیں؟ جواب دیا گیا یہ آگے اس لیے ہے یہ سادات کی سیدوں کی پردہ بنی ہوئی. جب کہا نا پردہ بنی ہوئی حکم یزید آیا اسے پیچھے کیا جائے. اب ایک کمینہ آگے بڑھا، اس کے ہاتھ میں لوہے کا تازیانہ تھا، ضعیفہ کے سفید بال تھے. ادھر جب تازیانہ سر پہ آیا نا سفید سر جو ہے یاقوت کی شکل بن گیا. یہ ظلم کرتا رہا. علی کی بیٹی کہتی رہی اماں فضا پیچھے ہٹ جا. رو کے کہتی ہے یا اماں نہ کہے یا پیچھے ہٹنے کا نہ کہے. اتنا کہنا تھا عزادار و شیعہ سنی بیٹھے ہو، ہم کسی کی دل آزاری کے لیے نہیں کرتے. خدا کی قسم پردہ داروں میں جو علی کی بیٹی آئی ہے نا ہم اسے فرصہ دے رہے ہیں. اسے کسی نے رونے نہیں دیا. جب بھی رونے کا ارادہ کیا ہے کہیں سے پتھر آئے، کہیں سے کھولتا ہوا پانی آیا. جب یہ ظلم کرتا رہا پیچھے نہیں ہٹی، آگے بڑھ کے کہتی ہے دربار میں کوئی حبش کا رہنے والا. ایک بوڑھا اٹھا تلوار کو لے کر کہنے لگی تو حبشی ہے؟ کہنے لگا ہاں مستور تو نے اس دربار میں صرف حبش کا پوچھا کیا وجہ ہے؟ تو کون ہے اس وقت تمہارا سردار؟ جب کہا نا کون ہے سردار، اس وقت حبشی نے کہا بادشاہ تھا مر گیا، اس کی ایک بیٹی تھی جو مدینے میں سیدوں کی نوکرانی بن گئی. سیدوں کی نوکرانی وہ سیدوں کے دروازے پہ سیدوں کے گھر میں کنیز بن گئی. اتنا کہنا چاہتا. اس وقت جناب فضا نے کہا حبشی اگر اس وقت وہ میمونہ آ جائے اسے پہچان لے گا. میمونہ کا نام آیا، تلوار نے آن سے نکالی، تلوار نکال کے کہتے ہیں شرابیوں کا ماحول ہے، تجھے کس نے اجازت دی؟ اگر تو قیدن نہ ہوتی تیرا سر جدا کر دیتا. تجھے نہیں پتا شرابیوں کا ماحول ہے. ہماری شہزادی کا نام لیا تڑپ کے کہتی ہے پہچان وہی میمونہ میں ہوں. کہنے لگا مدینے میں کیوں آئی؟ مدینے سے کیوں آئی؟ سیدوں کی نوکرانی تھی، کیا ہوا؟ تڑپ کے کہتی ہے میں اکیلی نہیں، علی کی بیٹیاں ساتھ ہے. اس وقت رسموں میں جناب عالیہ نے تڑپ کے
زینب اجڑ گئی وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ